ایسے بڑے لوگ کئی کبار برس میں ایک مرتبہ آتے رہتے ہیں، موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پھول ہمیں چن لینا چاہیے۔ اصل میں ہمارے پیر صاحب کے بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس مسجد میں جو وقت دیا گیا تھا کل کا تھا، جمعہ کے دن کا تھا، نہ جانے کیا ہوا آج ہی یہ بیان رکھا گیا ہے، ورنہ تو انشاءاللہ مسجد بھر جاتی تھی الحمدللہ۔ دوپہر ہی میں پتہ چلا کہ یہ بیان آج اس مسجد میں رکھا گیا ہے۔ چلیے کچھ پرواہ کیے بنا ہمارے پیر و مرشد کے بدن کی بارگاہ میں بلا تاخیر دیر نہ کرتے ہوئے حضرت کے زبان سے جو پھول نچھاور ہوتے ہیں ہمیں چننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشراف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى وصل علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى وصل علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی لگا کر بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى وصل علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محبت رسول میں سرشار ہو کر، عشق رسول میں ڈوب کر یہ فرماتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا پور سے وجد کرتے گزر
رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ کلام تھا جو لاہور کی محفل میلاد میں نعت خواہ نے پڑھا. تو اس محفل میلاد میں جب اعلیٰ حضرت کے لیے کلام پڑھا گیا تو اسی محفل میں شاعر مشرق علامہ اقبال بھی موجود تھے. یہ کلام سن کر محبت رسول میں زار و قطار ہونے لگے, آنکھیں اشکبار ہو گئی اور محبت رسول میں عشق رسول میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس کلام میں فرماتے ہیں کہ فقیر کے 2 اشعار شامل کر دیے جائے اور کسی ردیف پر قافیے پر 2 اشعار علامہ اقبال نے فرمایا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال فرماتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش. واللہ میں اقبال فرماتا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں لمحہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ یہ جنت. فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ آپ کے اعمال صحیح ہو اور ایمان کی خیریت کے ساتھ اللہ کو موت عطا فرمائے تو ہم غلاموں سے ہی آقا و جنت کو بسائیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو پروگرام تھا یہ کل جمعہ کے دن بعد نماز مغرب کا تھا. یہ تو میری اپنی خواہش پر اس کو جمعہ سے جمعرات کیا گیا کچھ وجوہات کی وجہ سے. میں نہیں کہا تھا کہ اس کو جمعہ سے جمعرات کر دیجیے مگر یہ کہتے بھی 3 روز ہو گئے. یہ انتظامیہ کی یا کچھ لوگوں کی کمی رہ گئی جو خطیب و امام تک یہ بات نہیں پہنچا سکے. یہ بات آپ تک نہیں آ سکتی. یہ کہہ کر بھی 3 روز ہو گئے. اب جتنے ہیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور گفتگو عوام سے کیا کرنی ہے بس اللہ اس کے رسول کو حاصل کرنا جان ہے. جو اللہ نے سعادت بخشی ہے انشاءاللہ اپنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام صاحب سے کہہ دینا بہتر درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم محمد وعلی محمد اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسجد یوسفیہ میں ہماری کئی مرتبہ تقریب ہو چکی ہے اور آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرمایا. ایک الگ پہلو کی طرف انشاءاللہ ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے جتنا بھی وقت ہے. ایک الگ روح کی طرف آپ تھوڑی گفتگو کریں گے. تھوڑی مزیدار گفتگو کرتے ہیں کچھ دیر تک جس سے مزے کو بھی مزہ آ جائے انشاءاللہ. جتنی بھی دیر ہے پھر موقع ملا تو وہاں چھوڑ کر پھر آگے گفتگو کریں گے. ہم کو زندگی میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا.
ایک قصہ جو تم کل موجود کے منہ میں سنی، اب اس سے آگے ایک پہلو پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ توجہ چاہنا جو ہے یہ بڑا کہیں کہیں خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ رامپور اتر پردیش میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک مشاعرہ تھا، نعتیہ مشاعرہ۔ نعتیہ مشاعرہ تو آپ جانتے ہو، شاعر آتے تھے، بزرگ کی شان میں نعت پڑھتے تھے، تو اس مشاعرے کے جو چیف گیسٹ تھے وہ علاقے تھے ایم ایل اے صاحب تھے، ایم پی صاحب تھے، دونوں کو بلایا گیا تھا، چونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کو انوائٹ کیا گیا۔ اب شاعر کی اپنی طبیعت یہ ہے کہ وہ جب بھی شعر پڑھتا ہے تو پہلے توجہ چاہتا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ معزز شخصیت ان کو طرف دیکھتے فرماتا ہے کہ آپ کی توجہ۔ تو جتنے آ رہے تھے وہ منتری صاحب کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ منتری صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ توجہ چاہنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جب مشاعرہ ختم ہوا تو ان کو مائک پہ بلایا گیا کہ اب آپ کچھ بولیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے پڑھنے والے یہاں آئے تھے، انہوں نے سب نے مجھ سے کہا ہے کہ توجہ چاہیے، تو میں دلی جاؤں گا اور سرکار سے بات کر کے دو چار توجہ دلا دوں گا۔ تو کبھی کبھی کسی چیز کو سمجھنا اور گفتگو کے مشن کے فراز کو جھیلنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو توجہ چاہنے سے مراد جو ہے آپ کا دھیان نہیں طرف چاہیے، اس کو نشے و فراز کی زبان میں کہتے توجہ چاہیے۔ کہ آپ میرے پاس لا کے عشاء کے بعد دو چار توجہ پیش نہ کریں، اس لیے کہہ رہا ہوں نشے و فراز کی گفتگو کریں۔ تو ماشاء اللہ آپ کا علاقہ تو حیدرآباد سے کافی قریب ہے، یہاں سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بولنے میں اس کا وزن گر جاتا ہے، کبھی چڑھ جاتا ہے، مگر آتی تو اچھی خاصی ہے سمجھنے میں۔ تو توجہ کے ساتھ میں پورے دھیان کے ساتھ 15-20 منٹ سن، چونکہ میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے ہمیں، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے اس لیے انسان کو پیدا کیا، مقصد یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا اس لیے میں نے پیدا کیا کہ جن اور انس کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے، صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ فرمایا میری عبادت کرے۔ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کے سوا دوسرا کوئی کام آپ کر نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو پیدا قرآن کیا، یعنی جن اور انس کو، جنات اور انسان کو محض صرف اور صرف میری عبادت کی، اللہ کی عبادت کی پیدا۔ اب جب دوسرا کام ہم کر نہیں سکتے، صرف عبادت ہی کر سکتے، تو عبادت کے سوا جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ عبادت سے خالی ہے۔
جو بھی کام ہم عبادت کے سوا، عبادت کے علاوہ کر رہے ہیں یا وہ عبادت سے باہر ہے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ عبادت ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ سوال کریں کہ اے پروردگار، اے میرے رب، اے رب الجلال، جب تو نے اے رب تو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تیرا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہماری تخلیق کی حقیقت اے رب صرف تیری عبادت ہے، تو پھر ہمیں ایسا بناتا، ہم ایسے بنتے، ہمارا باڈی اس طرح کی ہوتی، اس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتی کہ صرف اور صرف ہم تیری عبادت ہی کرنے کے قابل رہتے اور صرف تیری عبادت ہی کرتے۔ مگر اے اللہ، ہم کیسے عبادت کرتے؟ تو نے ہمیں بنایا ایسا ہے، ہماری باڈی اس فطرت پر ہے کہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھانا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ یہ بھوک تو نے ہمیں دی ہے۔ یا اللہ، تیری تخلیق ایسی ہے کہ یہ پیاس بھی تو نے ہمیں دی۔ یا اللہ، تو نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ زندگی کی ضروریات تو نے ہم کو دی۔ یا اللہ، تو نے ہم کو بنایا ایسا ہے کہ رزق حلال کے لیے کھانے کا حکم دے رہا ہے، اور رزق حلال اگر ہمیں چاہیے تو محنت مشقت کرنی ہے، کام کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تب جا کے رزق حلال ہمیں ملے۔ یا اللہ، یہ بھوک تیری دی ہوئی ہے۔ یا اللہ، یہ پیاس تیری دی ہوئی ہے۔ یا اللہ، یہ ضروریات تیری دی ہوئی ہے۔ یا اللہ، ماں باپ کے حقوق تو نے ہم پہ فرض کر دیا، بچوں کے حقوق ہم پہ تو نے فرض کر دیا، باپ کا رول پھر تو نے ہم پہ فرض کر دیا، رشتہ داروں کے حقوق تو نے ہم پہ فرض کر دیا۔ اگر ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور تو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر یہ بھوک کا کیا کرے، یہ پیاس کا کیا کرے، ضرورت کا کیا کرے؟ اور اگر سب کچھ ہم برداشت کر لیں تو یا اللہ، ہم کیسے مسلسل عبادت کریں؟ یہ نیند تیری طرف سے دی ہوئی، ہم سو جاتے ہیں۔ اگر ہم سوئے نہیں تو جب بہت زیادہ جاگ لے تو خود بخود نیند آ جاتی ہے۔ تو یا اللہ، یہ نیند بھی تیری طرف سے دی ہوئی۔ پھر جب تو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو تو ہمیں بھوک نہ دیتا، ہم عبادت کرتے، تو ہمیں پیاس نہ دیتا، ہم عبادت کرتے۔ یا اللہ، تو ہمیں نیند نہ دیتا، رات بھر جاگ کر ہم تیری عبادت کرتے۔ نیند بھی تو نے دی، نیند بھی تو نے دی، اور عبادت کا حکم بھی تو نے دی۔ اور فرمایا اللہ کے ساتھ کہا کہ صرف عبادت کے لیے، دوسرا کوئی مانگ ہی نہیں، میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا کوئی کام نہیں۔ یا اللہ، اگر یہ بھوک نہ ہوتی تو نہ انسان تجارت کرتا، نہ انسان دکانداری کرتا، نہ بزنس کرتا۔ یہ ساری دو یہ ساری بھاگ دوڑ انسان کرتا ہے کہ دو وقت کا رزق حلال مل جائے کھانے کے لیے، اور اگر بھوک ہی نہ ہوتی تو ہم تجارت نہ کرتے۔ اب ہم کو اس بھوک کو مٹانے کے لیے تجارت کرنی ہے، اس پیاس کو مٹانے کے لیے پانی پینا، اس نیند سے راحت پانے کے لیے سو جانا۔ کیا میرے پروردگار، اگر ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے کہ صرف وہ عبادت ہی کرتی ہے، ان کی طرح بنا دیتا
تو نے فرشتے پیدا فرمائے، ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ مارکیٹ میں تجارت کرتے ہیں، نہ وہ کام کرتے ہیں. تو نے مخلوق تو ایسی بنائی جو ہمیشہ ہر وقت صرف تیری عبادت میں ہے. ہم کو فرشتہ بنا دیتا یا انسان ہی بناتا مگر فرشتوں کی طرح بنا دیتا، ہمیں بھی بھوک نہ لگتی، ہمیں بھی پیاس نہ لگتی، ہم بھی کھانا نہیں کھاتے، ہم بھی نہیں سوتے، ہم بھی ہمیشہ ہر وقت تیری عبادت میں رہتے اور تیری عبادت کر کر کے تجھے راضی کرتے. مگر پروردگار یہ بھوک تیری دی ہوئی ہے، یہ پیاس تیری دی ہوئی ہے، یہ نیند تیری دی ہوئی ہے، یہ ضروریات زندگی تیری دی ہوئی ہے. بیوی ہے تو اس کا ہمارے اوپر ہے، ماں باپ ہے ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، بچے ہیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اے رب یہ ساری ذمہ داریاں تو نے ہم پر فرض کر دی، یہ تیرا حکم ہے اور ساتھ میں عبادت بھی کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے. اب ہم یہ سب کرتے کرتے اتنے مصروف ہے کہ عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. یا اللہ تو نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو پھر یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ عبادت کر نہیں سکتے. اب جب تم یہی سوال لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ اے رب، اے پروردگار، اے میرے اللہ، جب تو نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ رکھی، بھوک تو نے دی، پیاس تو نے دی، سب کچھ تو نے دی، اور پھر تو نے کہا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یا اللہ تو بھوک نہ دیتا، تو پیاس نہ دیتا، تو کچھ نہ کرتا، تم ہمیشہ عبادت میں رہتے. اب بھوک لگتی ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے، جتنی دیر کھانا کھاتے عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، جتنی دیر سو جاتے عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، جتنی دیر تک ہم تجارت کرتے عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، جتنی دیر ضرورت میں ہم کرتے ہیں عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. یا اللہ ہم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ نہ دیتا تو رب کی قدرت، اللہ کی شان تمہیں جواب دیتی نظر آئے گی. اے میرے بندے، ہاں بات صحیح ہے کہ پیاس میں نے تجھے دی ہے. اے میرے رب، اے میرے بندے، بات صحیح ہے کہ بھوک میں نے تجھے دی ہے. اے میرے رب، یہ بات، اے میرے بندے، یہ بات صحیح ہے کہ نیند میں نے تجھے دی. اے میرے بندے، بات صحیح ہے کہ بھوک میں نے تجھے دی. اے میرے بندے، بات صحیح ہے کہ پیاس میں نے تجھے دی. اے میرے بندے، یہ بات صحیح ہے کہ ساری ضرورتیں میں نے تجھے دی، مگر ساتھ میں نے ایک بہت عظیم نعمت بھی تجھے دی ہے، بہت بڑی نعمت سے بھی تجھے نوازا ہے. یہ سب کے میں نے تجھے دیا، بھوک دی، پیاس دی، ضرورت دی، نیند دی، تجارت دی، ذمہ داریاں دی، سب کچھ دیا، مگر تو بھول رہا ہے کہ میں نے ایک اور چیز تجھے دی ہے. ساتھ میں نے میرا محبوب بھی تجھے عطا فرمایا ہے، ساتھ میں نے تجھے میرا نبی بھی دے دیا، میرا محبوب بھی دے دیا. مطلب کیا؟ اے میرے بندے، تیرا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، مصطفیٰ کے طریقے پہ کھانا کھا، کھانا بھی عبادت ہو جائے گا. مصطفیٰ کے طریقے سے سو جا، تیرا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. ان کے بتائے ہوئے طریقے پر پانی پی، تیرا پانی پینا بھی ثواب ہو جائے گا. ان کے طریقے پہ تجارت کر، تیری تجارت کی عبادت ہو جائے گی. ان کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے سے تو کمائی کر، تیرا کمانا بھی عبادت ہو جائے گا. ان کے بتائے ہوئے طریقے پر تو سو جا، تیرا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. بس فرق اتنا ہے، تو اپنے مرضی سے جو بھی کرے گا اس میں ثواب نہیں ملے گا. میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر تو تجارت کر لے تو تجھے ثواب ہے. تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر سو جا، تیری نیند ہوتی رہے گی، رات بھر عبادت کا ثواب بھی تیرے نام عمل میں لکھایا جائے گا. دوستو، تو ماڈل اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا رحمت کو بنا کر دیا. ہم کو اللہ نے اپنا حبیب بھی دیا. اب حضور بتا رہے ہیں کہ تمہیں سونا کیسا ہے، اس طریقے سے سو جائیے.
ہم حضور تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں تجارت کیسی کرنی ہے، اس طریقے سے آپ تجارت کریے۔ اب حضور تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیسے طریقے سے کھانا ہے، اس طریقے سے کھائیے، آپ کا کھانا عبادت ہو جائے گا۔ اب حضور بتا رہے ہیں بیوی سے کس طرح سے پیش آئے۔ اب بیوی سے اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو بیوی سے گفتگو کرنا بھی ثواب ہو جا رہا ہے۔ اب ماں باپ کے پاس کس طرح پیش ہو جائے، آپ حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جتنی دیر ماں باپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو بھی عبادت ہو جا رہی ہے۔ جتنی دیر تک آپ رشتہ داروں کے ساتھ ہے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، رشتہ دار بھی تمہارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اتنا وقت بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور پھر سب کر کے تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں نماز کو بھی آ جائے تو پھر سارا اعمال حسنہ وہ تمہارے اعمال بن جائیں گے، وہ چیز تمہارے نام اعمال میں جمع ہو جائیں گی کہ بندہ نمازی بھی ہے اور نماز میں بھی سنت رسول کا پابند ہے، مسجد سے باہر بھی سنت رسول کا پابند ہے۔ دوستو زندگی آپ کی ہو، زندگی آپ کی ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو تو زندگی جینا بھی عبادت ہو جائے۔ میں نہیں کہا اللہ نے ہم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا اور پھر کیا فرمایا، اب عبادت کے لیے پیدا فرمایا پھر کیا فرمایا، جب تم عبادت کرو سب کرو، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تم عبادت گزار ہو جاؤ، جب تم عبادت کرنے والے ہو جاؤ، جب تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، جب تم سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو جاؤ تو پھر کیا کرو، جب تم سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو جاؤ تو کیا کرو، فرمایا کہ تم جب سنت رسول کے مطابق نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم زندگی گزارو اور زندگی گزارنے والے ہو جاؤ تو اپنے انتقال کے بعد ایثار ثواب کے لیے کچھ چھوڑ کر کرو۔ کیا چھوڑ کر کرو؟ اپنے ایثار ثواب کے لیے کچھ چھوڑ کر کرو۔ کیا چھوڑنا؟ کس چیز کو چھوڑنا ایثار ثواب کے لیے؟ ایثار ثواب کے لیے کس نعمت کو، کس چیز کو چھوڑنا؟ فرمایا کوئی ایسا شخص جو 5 وقتہ نمازی ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا بولنا سب سنت رسول کے مطابق ہے۔ اب اپنی طرح وہ کسی ایک کو بنا لے، اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ شخص اگر باقی رہے گا تو قبر میں جب تک وہ اعمال حسنہ کرتا رہے گا اس کا ثواب وہ قبر میں ملتا رہے گا۔ آپ خود بنیے اور پھر اپنی طرح کسی ایک کو تیار کریں۔ آپ نے کسی ایک کو تیار کیا، وہ ایک تیار ہونے والے نے کسی کو تیار کیا۔ جب تک آپ قبر میں لیٹے ہیں قیامت کی صبح تک وہ چین بنتی رہے گی، آپ کی قبر پر رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ دیکھیے یہ تو ایثار ثواب ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بہت اہمیت کی چیز ہے۔ ایمان والے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے امپورٹنٹ خصوصیت ایمان والے کی یہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس کے پاس وہ خصوصیت نہیں ہے تو اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں۔ کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو نہیں دکھتا، جو نہیں دیکھا، ہونے والا ہے، اس کے بارے میں ایمان لا۔ قیامت نہیں ہوئی، ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس پر ایمان لا۔
حساب و کتاب ہوگا اس پر ایمان رکھیں، جنت ہے اس کو ماننا، جہنم ہے اس کو ماننا، سزا و جزا ہونے والی ہے اس کو ماننا، غیب پر ایمان لانا۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب اس کو کہتے ہیں جو نظر نہ ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ غیب۔ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب آپ نے کیا، ثواب پہنچایا، تو مرحوم کو ثواب ملا یا نہیں ملا؟ یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اہم مسئلہ آپ کو، اگر آپ کے کام آ جائے اور آپ عمل کرنے والے ہو جائے تو آپ کے مرحومین کا بھلا ہو جائے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے والد، والدہ، بھائی، بہن، بیوی، بچے، شوہر، کسی کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے قرآن خوانی کرایا، 1 2 3 4 جتنے قرآن ختم، کلمے کا ورد کیا، استغفار کا ورد کیا، آیت کریمہ کی جو کچھ ہے وہ سب پڑھا۔ آپ کیا کیا؟ یہ سب ثواب جمع کیا، مسجد کے امام صاحب کو بلایا، کسی پیر صاحب مشائخ کو بلایا جو شریعت کا پابند ہے، جس کو فاتحہ دینے آتی ہے، قرآن صحیح پڑھتا ہوں، سب جمع کر آپ نے وہ ایصال ثواب، یا اللہ یہ سب کا ثواب ہمارے ابا کو، امی کو، جس کے بھی مقصد سے آپ نے دیا ان کے روح کو ہے، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے یا اللہ ان کے گناہ معاف کر، ان کی قبر پر رحمت نازل فرما، ان کی خطائیں بخش دے، ان کی خطائیں معاف کر۔ اب کیا مسئلہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا، سب درود پڑھا، کلمے پڑھے، اوراد و وظائف پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، عہد نامہ پڑھا، سارا پڑھا، پڑھنے کے بعد سب جمع کر ہم نے مرحوم کی روح کو ایصال کر دیا، ہمارا کام یہاں ختم، ہمارا کام یہاں ختم، ہمارا کام اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ جو بنا وہ خود ہی کھا لیتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جو بنا ہوا ہے وہ خود ہی کھا لیتے، لوگوں کو کھلا دیتے، کیونکہ کھلانا بھی ثواب، کھانا بھی ثواب۔ اور پھر یہ مقصد رہتا ہے کہ جو لوگ کھا رہے ہیں یا اللہ یہ کھلانے کا ثواب بھی ملو۔ مرزا غالب فرماتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا شعر ہے، کیا فرماتے ہیں مرزا غالب؟ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ غالب فرماتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فاتحہ ہوگا، اس میں پلاؤ۔ ان کا مشہور زمانہ شعر کا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پلاؤ ہوگا، اس پہ فاتحہ۔ پیر صاحب کا انتقال ہو جائے تو 1 2 ایٹم بڑھ جائیں گے، آپ کا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ مختصر یہ ہے، کھانا کھلانے کا سلسلہ یہ ثواب ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ نفل عبادت میں کھانے کھلانے سے بہتر ثواب کچھ ہے نہیں۔ غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت غوث اعظم ابھی اس طرف میں نہیں جاتا تھا، بہت لمبی ہو جائیں گے۔ محبوب سبحانی قندیل نورانی بن الحسن محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بغدادی الحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عبادت کو میں نے ناپا تولا، میں نے یہ پایا کہ میری 40 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ فرماتے ہیں کسی ایک وقت بھوکے کو کھانا کھلانے کا وہ ثواب ہے جو 40 سال عبادت میں نہیں۔ مطلب کیا؟ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے یہاں سے جائے کسی بھوکے کو ڈھونڈے کھانا کھلائے اور
کہہ دے کہ میں 40 سال سے غوث پاک سے بہتر ہوں. الگ الگ طریقے کے لوگ، کوئی یہاں سے نکل سکتا ہے، چلو تو حضرت تم نے ایک بولے میں 2 دن ڈھونڈوں، 2 دن بھوکے ڈھونڈے، اس نے کھانا کھلایا، کہا کہ اب 40 سال کی عبادت سے بہتر میں نے کام کیسا نہیں. غوث پاک یہ فرما رہے ہیں، غوث پاک یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا، میں نے یہ پایا کہ 40 سال کی عبادت ایک طرف اور کسی ایک کو کھانا کھلانا ایک طرف. مطلب کیا؟ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا، یہ راز الہی اس وقت پتا چلا جب میں نے 40 سال عبادت کیا. یہ راز الہی، یہ کھانا کھلانے کا مقصد اتنا اجر و ثواب ہے، یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے 40 سال عبادت کیا. اب غوث پاک نے یہ تحفہ اپنے چاہنے والوں کو عطا کیا کہ تم کھانا کھلاتے رہو. کیوں؟ اب کھانا کھلاتے رہیں گے، ثواب بھی ملتا رہے گا، غوث پاک کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اب کھانا کھلا دیتے. اب لوگ کیا کہتے ہیں اعتراض کرنے والے، یہ تو ثواب تم نے پہنچایا، فاتحہ میں سامنے رکھتے، یہ ثواب آپ کے مرحوم کو ملا یا نہیں ملا؟ یا آپ کو کیسے پتا یہ ثواب کا اس مرحوم کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ ہمارا کام کھانا کھانے تک ختم. تم آدھا پیٹ کھاؤ، بھر پیٹ کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، آپ کا پیٹ بھر گیا تو وہ جس کے نام سے فاتحہ تھا اس کو ثواب ملا یا نہیں ملا؟ اب اسی کو علماء فرماتے ہیں یہ فاتحہ دینے کے بعد کی جو منزل ہے یہ غیب ہے، یہ سب غیب کے پردے ہیں. اب یہ قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ وہاں کون دیکھے، کون بتائے کہ یہ ثواب کا اس کو کتنا فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو پتا تو وہی سکتا ہے جو وہاں دیکھتا، جس کی نظروں میں اللہ نے وہ طاقت دی ہو جو قبر میں دیکھ کر بتا دے کہ ثواب سے کتنا فائدہ پہنچا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جماعت میں ہیں جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور اس جماعت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں دیکھ کر بتا دیا تھا ثواب سے کیا فائدہ ہوگا. جنید بغدادی کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور جنید بغدادی کے پاس آ کر بیٹھا. حضرت جنید بغدادی نے اس کے چہرے کو دیکھا، پریشان کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اعمال خراب ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس پر عذاب جاری کیا. سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، آپ غور نہیں کر رہے میری بات پر. جنید بغدادی کا مرید دیکھ کر بتا رہا جنید بغدادی کا حال کیا ہو. اب مرید بتا رہا ماں کا حال کیا. ایک مرید کی نظر کا وہ کمال تھا کہ جنید بغدادی نے اس کو وہاں تک دیکھنے والا بنا دیا. جنید بغدادی کی نظروں کی تربیت کا کمال یہ تھا کہ مرید وہاں تک اچھا. یہ بہت معمولی مرید تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں معمولی مرید؟ کیونکہ جنید بغدادی کے بیت میں معمولی لوگ نہیں تھے. ابو بکر شبلی جیسے مرید جنید بغدادی، منصور حلاج جیسے لوگ جنید بغدادی کے مرید، حضرت سریع السختی جیسے لوگ فیض حاصل کرتے. اتنے بڑی بڑی شخصیات جو مقام ولایت پر فائز ہو، اللہ اکبر، وہ حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے. یہ نہ ابو بکر شبلی تھا نہ منصور حلاج تھا، تو یہ تو عام سا مرید تھا. تو اس کا یہ کمال تھا کہ وہ دیکھ کر بتاتا تھا کہ کیا مرید. جنید بغدادی کچھ دیر خاموش ہوئے، کچھ دیر کے بعد دیکھا تو مرید کے چہرے پہ خوشحالی نظر آئی. چہرہ بدل گیا، چہرے پہ ہریالی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی، خوشی کے آثار نظر آنے لگے. جنید بغدادی نے پوچھا کہ غم سے خوشی میں چہرہ کیوں تبدیل ہوا؟ وہ تو
سب جانتے ہیں مگر اس لیے پوچھ رہے تاکہ ہم کو پتا چلے واقعہ کیا ہے۔ فرمایا یہ غم سے خوشی میں چہرہ کیوں بدل گیا؟ آخر بات کیا؟ کون سی چیز نے تجھے خوش کر دیا؟ کہا ماں کے اوپر عذاب ہوگا تو غم میں تھا۔ کہا ہاں، اللہ نے ماں پر عذاب نازل فرما دیا۔ میں نے جیسے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، ابھی آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے 7,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر اور میری ماں کی روح کو ایصال کیا، اب میں نے دیکھا اللہ نے عذاب اٹھا لیا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا لیا۔ تو یہ سب یقین کی بات ہے۔ وہاں دیکھ کر، اچھا کوئی بہت زیادہ ضد پہ آ جائے، جنہیں میں دیکھ کر ہی چیک کروں گا، میں ثواب بھی پہنچاتا ہوں، فوراً کھودنا شروع کرتا ہوں کہ کیا فائدہ۔ جو جنت کا ٹکڑا جب قبر بن جاتی ہے وہ آپ کی یہ زمین باقی نہیں رہتی، وہ منزل الگ ہے۔ اگر یہ قبر جس میں آپ دفناتے تھے، یہ جو دعا کرتے یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت نازل فرما، اس کی قبر پر نور کا اجالا عطا فرما، اس کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا۔ اگر وہ ہر ایک کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائیں گی، دوسرے دفن کہاں ہو؟ مرمیاری کے بعد ہر ایک کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائیں گے تو قبرستان بن جائے گا، دوسرے وہاں دفن ہوں گے کا، تو قبر جنت کا ٹکڑا ضرور بن جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ایسی جگہ منتقل ہو جاتا ہے، ایسی جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ عام قبر ہوتی ہے، جس کے لیے جنت کا ٹکڑا ہو اپنے مزے میں رہتا ہے، اس کی شان، اس کی شخصیت الگ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یقین اور یقین کی جو دولت ہے یہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی سنت نبوی کے مطابق مصطفیٰ کا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین اتنی اہم چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ یقین کے بغیر آپ کوئی بھی منزل پا نہیں سکتے، یقین کے بغیر کسی مقام پر آپ نہیں جا سکتے، یقین کے بغیر کسی منزل کو آپ چھو نہیں سکتے۔ یقین ہوگا جو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا ہے، یقین ہوگا جو آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے۔ ایک شخص تھا، یقین بتا رہا ہوں، بات اسی رسول کو، ایک شخص تھا، اس نے یہ نیت، وہ کبھی کسی سے مرید نہیں ہوا، اس کا کوئی پیر نہیں تھا، وہ کسی کو اپنا پیر مانتا ہی نہیں تھا، اتنا زیادہ چیک کرتا پیر صاحب کو کہ ایک نہ ایک اس میں ایک انبرس نظر آتا، کہتا نہیں مجھے نہیں۔ ایک دن اس کو کسی نے کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی سے تم جلد سے جلد مرید ہو جاؤ، یہ پیر کا ہونا زندگی میں ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کا مرید نہیں ہوتا ہے تو وہ روحانی تصرفات سے، فیضان سے محروم ہوتا ہے، تو تم جلدی سے مرید ہو۔ اس نے کیا کیا؟ کہا نہیں، یہ بات صحیح بول رہا ہے، مجھے مرید ہونا ہی چاہیے، مگر عجیب و غریب کنڈیشن میں اس نے اپنے آپ پہ کنڈیشن لاگو کر۔ کنڈیشن کیا لاگو کی؟ کہا کہ میں رات میں سو جاؤں گا، صبح اٹھوں گا، پاک صاف غسل کروں گا، نہاؤں گا، نیا کپڑا پہنوں گا، عطر و سرما لگاؤں گا، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھوں گا، اللہ سے دعا کروں گا، یا اللہ مجھے ایسا پیر عطا فرما دو، میرے طریقت و شریعت، جو مجھے ولیوں سے ہوتا ہوا مجھے کامیاب کی طرف لے جائے۔ اور پھر جب دعا مکمل کروں گا تو دروازہ کھولوں گا، دروازہ کھولنے کے بعد جو سب سے پہلا انسان نظر آئے گا وہی میرا پیر۔ یہ بڑا رسک ہے، کوئی بھی نظر آ سکتا ہے، یہ بڑا رسک ہے۔ وہ صبح اٹھا، نہایا دھویا،
طرح سرما لگایا، تہجد پڑھی، دعا کی. دعا کرنے کے بعد جب دعا مکمل ہوئی، دعا ہو جانے کے بعد اس نے کہا یا اللہ پیر کامل رہبر طریقہ، یہ اچھا پیر مجھے عطا فرما، تیرے فضل سے دروازہ کھولوں گا، جو شخص سامنے ہوگا وہ تیری مرضی سے ہوگا، جو رہے گا اس کو میں اپنا پیر بنا. دروازہ کھولا تو سامنے چور رکا ہوا تھا، اس کے گھر میں چوری کر. چور آیا تھا کہ اس کے گھر میں چوری کر، وہ اپنے معمول کے خلاف جلدی اڑ گیا تھا. اب اس شخص کو نہیں معلوم ہے چور ہے. اس نے کہا اللہ نے مجھے میرا پیر عطا فرمایا. اس چور سے کہا کہ آپ سب سے پہلے مجھے مرید بنا کے سلسلے میں داخل. چور بھی اتنا شدید طبیعت کا آدمی تھا کہ وہ کہا کہ نہیں، وہ چوری اپنی جگہ پر ہے، مگر طریقت کا مذاق میں نہیں اڑا سکتا. طریقت سے مشکلت ہے. اس نے کہا کہ دیکھو آپ جیسا سمجھ رہے ایسا نہیں ہے، میں گنہگار آدمی ہوں، مجھ سے بہت آپ کو بول تو نہیں سکتا کہ میں تمہارے گھر میں چوری کرنے آیا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ پیر بن سکوں. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کیا پیر مجھے عطا فرمایا کہ خود کو گنہگار ہے. اللہ نے کیا پیر مجھے عطا فرمایا کہ اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھا. اللہ نے مجھے کیا پیر عطا فرمایا کہ خود کو سمجھتا ہی نہیں ہے. کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے اس کے اندر. کہا بس ایسا ہی پیر مجھے چاہیے تھا، مجھے ملی. وہ عاجز آ گیا. اب وہ کہنے لگا کہ بزرگ میں چور ہوں، چور میں آپ کے گھر میں چوری کرنے آیا تھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں چور ہوں. آپ جو ہے غلط آدمی کے پاس آ گئے. آپ کو بغداد میں اس شہر میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے تو آپ کو نہیں بنا، مگر میں اس قابل نہیں. وہ کہنے لگا اللہ نے کیا پیر مجھے دیا ہے کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے خود کو چور دیتا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے خود کو گنہگار تصور کرتا ہے. اس چور نے کہا کہ تم کو یقین نہ ہو تو تم یہیں ٹھہرنا، میرا پلاننگ یہ تھا کہ آپ کے گھر میں چوری کر کے میں سامنے والے گھر میں چوری کرنے جانے والا ہوں. آپ تو مجھے پکڑ دیا. کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، میں سامنے والے گھر میں جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا سامان تم کو لا کر بتاؤں گا. اس کے بعد بھی اگر تمہیں مجھ سے مرید ہونا ہی ہے تو میری کوئی آپ کی مرضی ہے، میں کر لوں، مگر آپ پہلے یقین کر لیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں. کہا کہ آپ وعدہ کرتے؟ کہا وعدہ کرتا ہوں. کہا تم یہیں ٹھہرنا، میں دیکھ جا رہا ہوں. پیر پکڑ کر رکھا کہ مرید بنا کے پیر چھوڑا. اب چور کہہ رہا دیکھتے رہیے میں جا رہا ہوں. اب چور گھر میں داخل ہوا. اب چور کا گھر میں داخل ہونا تھا تو وہ گھر کسی اور کا نہیں، وہ سیاحوں کا گھر. وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، میر میران شاہ جی کا، محبوب سبحانی ہندے کے دیوان پیر لاسانی محمد الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی. جب اس نے یہ سوچا تھا یہ جب باہر نکلتے تو بہت شاندار لباس، بہت شاندار جبہ، تاج وغیرہ، اتنا قیمتی لباس پہنتے کہ دوسری بار کبھی پہنتے بھی نہیں تو کتنا مال ہونا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ باہر جو کپڑے پہن کے چلتے ہیں، شاہی لباس، جیکٹ، گوگل، گاڑی، وہ سب، بیچارہ آدمی دیکھنے والا کچھ امید لگاتا ہے اس سے کہ میں بہت بھاری آدمی معلوم ہوتا ہے. جب اس کے پاس جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ سب کو EMI پہ لے کر لگا ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں. دھوکہ کھا جاتا ہے آدمی کبھی کبھی انسان کی ظاہری صورت اور کیفیت دیکھ. مگر وہ چور نے دھوکہ تو نہیں کھایا تھا. یہ الگ بات ہے کہ جو لینے گیا تھا وہ تو نہیں تھا، مگر کچھ تو تھا اس گھر. اس کو تو سونے، جواہرات، سکے چاہیے تھے، مال و دولت چاہیے تھی. غوث پاک کے گھر میں داخل ہوا، عبادت میں مصروف تھے. اندھیرے میں اس نے ایک ہاتھ مارا تو 1 گھنٹہ کے نیچے ملا. ڈر کے مارے چارپائی کے نیچے چھپا تو عبادت میں مصروفی تھے. غوث پاک نے آواز لگائی، فرمایا کہ کون؟
اگر چوری کرنے آئے ہو تو کہا واپس چلے جاؤ، مجھے یہاں گھر میں دن کے اجالے میں کچھ نہیں ملتا، رات میں تمہیں کیا ملے گا، کیا فقیر آدمی ہوں، چلے جاؤ۔ مگر وہ خوف کے مارے وہی نیچے غوث پاک کی چارپائی کے نیچے چھپا رہا۔ حضرت نظام یمنی الحلقی کا وصال بغداد شریف سے 250 کلومیٹر آپ جب جائیں گے موصول کی طرف، اس علاقے کی کتب ہے، حضرت کا وصال ہو گیا۔ حضرت یمین الحلقی کا وصال ہوا، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، فرمایا کہ حضرت یمین الحلقی کا وصال ہو گیا اور بہت ضروری ہے کہ اس علاقے کے لیے کسی کتب کو منتخب کیا جائے، اس علاقے کا کسی کو ولی بنا دیا جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وقت کی کمی ہے تو چارپائی کے لیے چور لیٹا ہوا ہے، جاؤ اسی کو کتب بنا۔ کہا چارپائی کے نیچے ایک چور لیٹا ہوا ہے، اسی کو کتب بنا دو۔ حضرت خضر نے اس چور کو ڈھونڈ دیا، اس کا نام پوچھا اور فرمایا کہ غوث پاک کے گھر میں تو آیا تھا چوری کرنے؟ کہا ہاں میں تو آیا تھا، میرے پاس بہت کچھ ہے، مگر ہاں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، جو حضرت خضر نے زبان عشق میں جو الفاظ کہتے ہوتا ہے، حضرت خضر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جو ہوگا تجھے وہ وہاں سے وہی ملے۔ عام زبان میں فرمایا کہ دودھ کے برتن سے بیٹا دودھ نکلے، شہد کے برتن سے شہد نکلے، پانی کے برتن سے پانی نکلے گا۔ کہا یہ امام الاولیاء کا گھر ہے، یہاں کوئی چیز بہت زیادہ کثرت میں ملتی ہے تو ولایت نہیں ہے، یہ ولایت سے بھرا ہوا گھر ہے۔ کہا جو تجھے چاہیے وہ تجھے دنیا کے لیے کافی تھا، عبد القادر تجھے وہ عطا کر رہا ہے جو تجھے یہاں بھی کافی ہوگا، آخرت میں بھی کافی ہوگا۔ ان کو کتب بنایا، جیسے وہ سرکار غوث پاک سے بیٹھ چکے، مرید ہوئے، مقام قطبیت پر پہنچے، غوث پاک نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ نے تیرے اس مرید کے یقین کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فرمایا وہ جو تیرا باہر انتظار کرتا نا کہ پیر صاحب آئیں گے تو ان سے مرید ہونا ہے، تو اللہ نے اس کے یقین کو باقی رکھنے کے لیے تجھے مقام ولایت پر فائز فرمایا۔ فرمایا جا سب سے پہلے اس کا حق ہے، تو اپنا اس کو مرید بنا لے، کیونکہ اس کی دعا سے، اس کے یقین سے اللہ نے دل تقدیر بدل دی۔ تو تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ مرید کی دعا سے پیر کو ولایت ملی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تاریخ کا گروہ ولایت میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ مرید کی دعا سے پیر مقام ولایت پر پہنچا، اسی لیے مرید دین کو بھی پیر صاحب کی دعا کرنی چاہیے اور کرتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے کسی کے لیے روکا نہیں۔ جب بچہ ماں کے لیے کر سکتا ہے تو مرید پیر کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ساری نعمتیں ہیں، مقصد بتانے کا واقعہ کا یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہیں آپ کے لیے، ہر نعمت کا دروازہ کھل سکتا ہے آپ کے لیے۔ آپ کا یقین کتنا پختہ ہے، اللہ اس پر عطا فرماتا۔ آپ کا یقین کتنا کامل ہے، اس پر اللہ عطا فرماتا۔ اور یقین ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ سے سیکھو یقین کیا چیز ہوتی ہے، صحابہ کرام سے پوچھو یقین کا انداز کیا ہوتا ہے۔ کافر سامنے سے آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کے سامنے صحابی رسول تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا اور گواہ رہنا کہ میں آپ کی جان کو آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں۔ اس کے پاس تو تلوار ہے، میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تو شہید نہیں ہوگا۔ فرمایا درخت کی ٹہنی توڑی، کہا جاؤ اس سے لڑو۔ درخت کی ٹہنی لے کر کون جاتا ہے تلوار کے مقابلے میں؟ صحابی رسول گئے، کہا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ درخت کی ٹہنی ہے، میں نے دیکھا دینے والا کون تھا، کس کے ہاتھ سے وہ ٹہنی آئی تھی۔ جب میں گیا اس یقین کے ساتھ کہ تلوار کے مقابلے میں ٹہنی کام کر جائے گی، اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے فرمایا یہ بندہ ہو کر میرے محبوب پر اتنا یقین کرتا ہے، میں اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی کافر کے قریب پہنچے، وہی درخت کی
ٹہنی کو اللہ نے تلوار کی شکل میں تبدیل کر دیا اور میدان بدر میں اللہ نے اسلام کو فتح اور کامیابی فرمایا. میدان بدر میں رسول نے صحابہ رسول کو مدد کی ٹہنی دکھا، جاؤ لڑو. یاد رکھیے گا تعویذ دعا نہ جانے کیا کیا کراتے آپ لوگ، سب فائدہ ہی فائدہ ہے، سب فیض ہی فیض ہے. آپ کا یقین کتنا ہے اللہ اس پر آپ کو اجر عطا فرماتا ہے، اللہ اس پر آپ کو نعمت عطا فرماتا ہے. جتنا یقین کامل ہوگا اتنا بہتر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو ہمارے یقین کو اللہ مضبوط کرے اور اللہ تعالی ہم سب کو یقین پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے. وما توفیق الا باللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام. ابھی آپ جو ہے مدرسہ نور المدنی میں آج کے بعد نماز عشاء 9:30 بجے ختم قادریہ پڑھایا جائے. ایک اہم وظیفہ ہے ختم قادریہ کا. جو بھی لوگ اگر گھر میں کسی کو کوئی بیمار ہے، اگر کوئی شفا یاب ہونا چاہتا ہے تو ایک ساتھ میں پانی کی بوتل لائیے، دھلی شکر لائیے، خود آنے کے وقت اپنے اپنے ہاتھ میں لائیے. جب سارے وظائف آپ کو پڑھا دیے جائے گا اس کے بعد آپ خود ہی اس پانی پہ دم کریے اور سال بھر اس پانی کا مریض کو پلائیے. جس کا اولاد نہ ہو اس کو پلائیے، جو ضرورت مند ہو اس کو دے. انشاءاللہ عز و جل یقین ہوگا تو پانی میں آپ کے یہاں پہ شفا کا کام کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جو ہے آج شجرا خانی ہوں گے اس میں کچھ نہیں. کل حضرت کا بیان جمعہ کے دن جمعہ کے وقت جامعہ مسجد میں ہوگا. تمام حضرات جمعہ مسجد میں تشریف لے جائیں اور بعد نماز مغرب مسجد امینیہ میں ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے بعد نماز مغرب مسجد امینیہ میں صاحب قبلہ کی تقریب کو سننے کے لیے تشریف لائیں. اور بروز ہفتہ مسجد محمدیہ گاندھی نگر میں ہوگا بعد نماز مغرب. آپ ضرور وہاں تشریف لائیں. اور اتوار کے دن بعد نماز عصر تا عشاء ایک عالی شان مہمان بجشت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عالی شان بیان ہوگا. عصر سے لے کر عشاء تک بعد نماز عشاء لنگر غوثیہ کھلایا جائے گا. تمام حضرات سے گزارش ہے اس محفل میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دل کی راس بھی تمہیں ہو، غم شناس بھی تمہیں ہو، دل کے آس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ عز و جل اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی خطائیں بخش دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کاروبار کر رہے مولا ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، جو رکاوٹیں ہیں مولا غیب سے تو ان کو دور فرما. یا اللہ عز و جل نظر بس سے محفوظ فرما، حاسدین سے محفوظ فرما، شر پسندوں سے محفوظ فرما.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد كما تحب الله وصلى عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد